ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وعبد أمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه أفضل الإرشاد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات برادران ایمانی احباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین دین اسلام چند عقائد اور چند عبادات پہ مشتمل ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے اسلام ایک مکمل نظام زندگی اسلام ایک مکمل نظام حیات جس کی بنیاد خالق کائنات نے چند عقائد اور چند عبادات پہ رکھی عقائد نو اصطلاحاً علماء نے اصول دا نام دیتے ہیں اصول دین اور عبادات و اعمال نو فروع دین دا نام دیتے ہیں توجہ فرمائے سو عقائد ایمانیات اصول دین پرائے 4-5 سال دے بچے نو پہلا درس سربراہ خاندان گھر دا سربراہ کوئی دینیات دا معلم امام مسجد معلم یہ پہلا درس ہی ہوندہ ہے اصول دین 5 فروع دین 10 اور یہ پھر علماء نے اصول دین دے 2 حصے بیان فرمائے 3 اصول اسلام اور 2 اصول ایمان اصول اسلام یعنی وہ عقائد جنہاں دا اقرار کرنے والا شخص ہے مسلمان توحید یعنی اللہ نو وحدہ لا شریک مندہ ہوئے ازلی و عبدی لم یلد ولم یولد خالق و رازق محی و ممید بے نیاز مندہ ہوئے یہ ہے عقیدہ توحید آدم تو لے کے خاتم تک سوالق انبیاء دی نبوت و اسمت دا قائل تے زہرا دے بابے نو سردار انبیاء مندہ ہوئے
اس بات دا قائل ہوئے جو ایک دن بساتے دنیا لپیٹ کے میدان معاشر انسان اپنے اعمال دا جواب دے سی اللہ دے حضور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، ذرا برابر نیکی ہے تا جزا، ذرا برابر برائی ہے تا سزا، جزا دا نام جنت، سزا دا نام جہنم۔ اترائی عقیدے توحید نبوت اور قیامت کا اقرار کرن والا ہے مسلمان، اگر ضروریات دین دا منکر نہ ہوئے تو اس کو کافر آخنا جائز نہیں۔ اس کا زبانی اقرار بھی کافی ہے، ازدواج بھی، بازار خرید و فروخت بھی، معاملہ بھی جائز، لیکن مسلمان ہونے واسطے ترائی عقیدے ہیں، مومن بنان واسطے ترائی نہیں پنج عقائد دا ہونا ضروری، جی میں اس نے وعدہ ہولا شریک مند ہے، ایمیں عادلی مندہ ہوئے، توحید دے بعد اس دی عدالت دا اقرار، جی میں سوا لکھ انبیانو معصوم مند ہے، ایمیں علی دے یارہ پترانو مستہ دے پیغمبر دا وارث دے کمالات انبیاء دا امین مندہ ہو۔ فرمائیے جناب، توحید نبوت اور قیامت اس دا اقرار کرنے والا ہے مسلمان، توحید نال نال اللہ دی عدالت نبوت دے بعد بارہ دی عصمت و امامت دا قائل ہے تا اے ہے مومن۔ اے وزیر پاشی کیتی ویندی ہے جملے ہیں نہ پڑھن والے جاہل نو پتہ جو میں کے آخرے ہاں، نہ سنن والے شرفا نو پتہ جو کیا زہر گھول رہے۔ کئی دفعہ جملے سنن وے بچے آئے اس مولی تو جڑا دے اصول دین ترائے ہیں، نہ میرے محترم علماء نے اصول دین پنج بیان فرمائے، اصول اسلام ترائے، اصول ایمان دو، اور احسان ہے علماء دا جنہ اصطلاحات دے ذریعے بیان فرمائے مسلمان کون ہے، مومن کون، پھر عمل و عبادت فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، امر نہیں، اور یہ تقسیم اہم اور مہم دی بنیاد تے یا افضل و مفضول دی بنیاد تے نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں جو اصول اہم ہے تے فروع اتنا اہم نہیں، یا اصول افضل ہے تے مفضول ہے فروع دی ضرورت ہی نہیں، یہ اصول اور فروع دی تقسیم اہم اور مہم افضل و مفضول دی بنیاد تے نہیں، لازم و ملزوم دی بنیاد تے۔ کیا مطلب ہے؟ عقیدہ بغیر عمل نے قبول نہیں، عمل بغیر عقیدے دے قبول، ایمان بھی کامل، اس اپنے عقیدہ دے مطابق اعمال بھی سر انجام دے۔ اس واسطے علماء نے عقیدے نو اصول نو بیج دی مثال قرار دیتے، عمل اس بیج جو اگن والا پودا جڑا زبانی اقرار کر رہے جو کہ دل دا حال دا خدا جان دے، ان دا اعمال گواہی، کردار گواہی دے سن جو اپنے عقیدے سچا اور مخلص کتنا ہے۔ اور اسے واسطے مخدوم کائنات بی بی نے جڑا اللہم صلی علی محمد و آل محمد خطبہ فدا کا ارشاد فرمائے، فقط حق نہیں منگا، فلسفہ اسلام بیان فرمائے، علل الشرائع بیان فرمائے، 2-3 گھنٹے درکار ممبر دے فقط اگر بی بی دا خطبہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کیتا جائے، پہلے عقائد بیان فرمائے، اصول بیان فرمائے، فروع اور عبادات و عمل دی اہمیت، فقط ایک جملہ کرنا چاہنا جو کیویں کردار گواہی دے سی عقیدے دے سچے ہوان دی، بی بی فرما رہے ہیں اللہ نے نماز فرض کی دی ہے تو انہیں تقوی اعلان کرنا سی۔ اس خطبہ بی بی نے فلسفہ نماز فرمایا تو انہیں تکبر اور فرعونیت دے علاج واسطے اللہ نے نماز فرض کی، جڑا بندہ پیشانی زمین تے رکھ دے سبحان ربی العالیٰ دی تلاوت کرے تے وقتی اندرو فرعونیت تے تکبر ختم نہیں ہویا، فلسفہ سجدہ سمجھے آئی دے۔
ہاں تکبر دا سب تو بڑا علاج، اور تکبر دے کئی شعبے ہو سکتے ہیں، دولت تے تکبر، علم تے تکبر، حسن تے تکبر، جائیداد تے تکبر، خطابت تے تکبر، علم تے تکبر، آواز تے تکبر۔ فرمایا بی بی فرما رہے ہیں اللہ نے نماز فرض کی دی ہے تو تکبر دا علاج کرا بس۔ اور اس طرح فرمائے روزہ اللہ نے فرض کی دے توڑے ایمان دے خالص ہون دا امتحان لین بس۔ 11 مہینے نعرے مار رہے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے توحید و نبوت و ولایت کا اقرار کرنے والا۔ بی بی فرما رہے ہیں یکم ماہ رمضان ویک اگر دوپہر دسترخوان دے نظر آئے منافق ہے مومن نہیں، بغیر شرعی عذر دے اگر روزہ چھوڑ کے بیٹھے یکم ماہ رمضان پتہ لگ سی اپنے دعوی ایمان خالص کتنا۔ عرض کر رہے ہو جو عقیدہ بیج دی مثال، عمل اس بیج جو اگن والے پودے دی مثال، افضل و مفضول دی بنیاد تے نہیں، جویں کہ عموماً بیان کیتا ویندے بھئی امامت اصول ہے تے نماز فروع ہے، اصول چھوڑ کے فروع کی میں یہ افضل و مفضول اہم اور مہم نہیں، لازم و ملزوم دی بنیاد تے تقسیم ہے۔ آقا محمد علی شہری نے اپنی ایک کتاب چند حدیث تحریر فرمائیاں، 7-8 حدیث مختلف سلسلے سند نال بیان فرمائیاں نے کہ جسے معصوم نے فرمائے برود معاشر پہلا سوال اسا 14ویں محبت دے مطابق ان حبنا ان ولایتنا علی البیت، معصوم فرما رہے ہیں برود معاشر پہلا سوال اسا 14ویں محبت۔ پھر 5-6 حدیث تحریر فرمائیاں نے جسے معصوم فرمائے پہلا سوال نماز دے مطابق، ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز قبول باقی اعمال قبول، نماز رد باقی اعمال مردود۔ پھر چند حدیث تحریر فرمائیاں نے جسے معصوم فرمائے جو پہلا سوال مال دے مطابق، حلال ہا یا حرام، اپنا ہا یا پرایا۔ پھر آقا نے ایک سوال قائم فرمائے جو 3 قسم دیا حدیث ہیں، پہلا سوال محبت اہل بیت، پھر بعد حدیث ہے پہلا سوال نماز، پھر سوال ہے پہلا سوال مال دے متعلق، آیا تعارض ہے، تناقض ہے، ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے۔ اگر پہلا سوال 14ویں محبت ہے پھر انہا حدیث کا کیا مطلب جو نہیں فرمائے پہلا سوال نماز دے متعلق، اگر یہ حدیث درست ہے پھر انہا حدیث کا کیا مطلب جو نہیں فرمائے پہلا سوال 14ویں محبت، اگر وہ حدیث درست ہے نہیں فرمائے پہلا سوال مال دے متعلق حلال ہے یا حرام، یہ پھر ما قبل 2 قسم دیا حدیث کا کیا مطلب۔ پھر خدا نے تعریف فرمائے کوئی تعارض نہیں، کوئی تناقض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، سمجھان سمجھاوانے فرق ہے۔ کیویں آگا فرمائے دیں میدان ہند رائے، ایک عقیدے والا میدان، ایک عمل والا میدان، ایک معاملے والا میدان۔ آسان الفاظ جاز کرا، ایک شعبہ ایمانیات و عقائد، دوسرا شعبہ عبادات، تیسرا شعبہ معاملات۔ اگر محمد شہری تعریف فرمائے ہون اگر انہا 3 شعبے مد نظر رکھے نہ حدیث کا مطالعہ کر، تعارض اور ٹکراؤ نہیں، عقیدے اور ایمانیات، پہلا سوال 14ویں محبت۔ اگر محب اہل بیت ہے، اگر 14ویں محبت رکھ دے ہون نماز دا سوال، ہون روزہ دا سوال، ہون حج دا سوال، جدا ہے ہی دشمن ظاہرہ نماز کیسی، جدا ہے ہی مولود کعبہ دی عظمت دا منکر طواف کعبہ کیسا۔ اس واسطے فرمائے عقیدہ اور ایمانیات پہلا سوال 14ویں محبت، 14ویں محبت رکھ دے ہون عبادات پہلا سوال نماز، نماز ہے پھر باقی اعمال دا سوال۔ اور پھر یہ جملہ تعریف فرمایا تو جو میرا مطلب ہے ولایت دامانی
یا علی عقیدہ امامت دمانی نماز روزہ حج زکات دی چھٹی نہیں بلکہ نماز دا سوال ہی علی والے تو عبادات حج دا سوال روزہ دا سوال زکات دا سوال ہے ہی علی والے تو اور اسے واسطے چھویں آقا نے فرمائے ربت آل القرآن صادق امام فرما رہے ہیں بہت سارے قاری قرآن ہیں پڑھتے قرآن ہیں قرآن لعنت کر دے ہر کسی دی تلاوت تے بھول نہ جا سائل پوچھے مولا کون بدبخت ہے پڑھتا قرآن ہے بڑھ ملعون گئے صادق امام فرما رہے ہیں وہ قاری ہے جنہاں نہ عقیدہ قرآن دے مطابق ہے نہ عمل قرآن دے مطابق منافق ہے قاری نہیں میں حقیقت کا ترانا جڑا بندہ الحمدللہ رب العالمین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں اور رب آکھے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے جڑا بندہ واللہ خیر الرازقین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں اور رازق منے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے جڑا بندہ تبارک اللہ احسن الخالقین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں اور نو خالق منے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے جڑا بندہ انا آتینا الکوثر دی تلاوت کر کے حسنین نو فرزندان پیغمبر نہ مندو ہوئے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے جڑا بندہ انما ولیکم اللہ دی تلاوت کر کے خلیفتہ بلا فصل انکار کرے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے جیڑا بندہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ دی تلاوت کر کے من قمت مولا خدا انکار کرے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے جیڑا بندہ انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجسا اہل البیت دی تلاوت کر کے حسین دی مانو بدون نہ مندوے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے تو جو فرمائیے نا آپ نے فرمایا یو قاری قرآن ہے جہاں نہ عقیدہ قرآن دے مطابق نہ عمل قرآن دے مطابق نہ توحید قرآنی نہ عقیدہ نبوت قرآنی نہ امامت قرآن دے مطابق نہ وضو قرآن دے مطابق نہ روزہ قرآن دے مطابق فرمایا منافق ہے قاری نہیں تو میرے محترم عقیدہ امامت چودانی محبت واجبات دی رخصت اور چھٹی دا نام نہیں اور اگر ایک جملے چرچ کرا نماز دے متعلق حکم بھی علی والے نو ہے سوال بھی علی والے تو ہے قبول بھی علی والے دی عقیدہ کامل پھر عبادات دا سوال پھر نماز دا سوال پھر روزہ دا سوال فرمایا اگر عبادات بھی ان معاملات سوال مال دے متعلق حلال ہے یا حرام اپنا ہے یا پرایا طویل سجدے تے ہر سال حج کردہ رہے اپنا مال ہے یا رشوت دا پیسہ جڑی دولت خرچ کر کے دنیا دے سامنے ظاہری نمود و نمائش اپنا مال ہے یا یتیم بھتیجی دا مال غصب یہ جڑی جائیداد دی بنیاد تے فرعون بڑھ کے وقت گزارے اپنا آیا یتیم بھتیجے دی دولت تے قبضہ یہ جڑے مقام تے پیشانی رکھ کے سبحان ربی العالی دی تلاوت کردہ رہے مباز امین حیہ غصبی جگہ جس احرام دے لباس دے تار تارج غریب دیاں آئی ہوئیں جس لباس دے دھاگے دھاگے جگہ یتیم دا مال غصب نماز کیسی سجدہ کیسا طواف کیسا حج کیسی عبادت کیسی ہے ہی سود اور منشیات دا کاروبار ذکر محمد والے محمد کیسا ہاں اتنا بڑا سارا سال چیلم دی جا رہے کربلا 40 تے عرفی منا رہے بہت بڑا محرم بھی سارے دن دی مجلس بھی یہ جڑا مال خرچ کر رہے پہلے غور کر واجبات ادا ہیں یا نہیں کدھائی سود دا پیسہ دا نہیں منشیات دا پیسہ دا نہیں کدھائی سادات دا حق غصب دا نہیں کدھائی غرباء اور مساکین اور فقراء دی دولت تے ڈاکہ دا نہیں پوری ذمہ داری نالاز کر رہے ہیں حرامی اس دروازے تے آندہ نہیں حرام قبول نہیں پہلے مال پا کر
جڑا لباس سے بے تن کر کے سجدے دے رہے ہیں، پہلے مال پاک کر، پہلے لباس پاک کر، تاکہ تیرا سجدہ معراج بن جائے۔ عرض کر رہے ہیں اس جو واجبات دی چھٹی نہیں، قبولیت اعمال دی شرط ہے 14 دی محبت۔ آج تو تخفیف نماز، توہین نماز، ضروریات دین دا انکار، عجیب عجیب جملے، اس منبر تو جڑا دین دی تبلیغ دا ذریعہ، یہ اصحاب کہف دے کتے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں، ہور کیڑیاں نمازاں پڑھیاں، قاتل بھی پیا دیں جلدی مارو نماز قضا پئی ہوندی ہے، کوئی آدھا کھڑے ہیو ساری مجلس ہے، کوئی نماز ہے، کوئی آدھا کھڑے نماز دی قضا ہے، مجلس دی قضا نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی ہے توہین نماز، اس سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے انکار نماز۔ پنجویں آقا دا آخری وقت چھواں آقا ارشاد فرمائے، جڑا آخری جملہ میرے باب ارشاد فرمائے، سارے خانوادہ نو اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ۔ پنجویں آقا فرما رہے ہیں، قیامت تک شیعہ نو پیغام پہنچا دے جے نماز نو معمولی سمجھیا، سچ 14 دی شفاعت تو محروم رس۔ میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ دے جملے نو فرمائے دے سے نادان دوستان نو سمجھا، نماز خطیات فرض نہیں، نماز انسانات فرض۔ اللہ نے سوالہ انبیاء بھیجے، قرآن جیسی کتاب، 14 معصوم ہادی، اسلام جیسا نظام حیات، یہ شریعت حلال و حرام، طہارت و نجاست کتے واسطے نہیں، مکلف شریعت ہی نہیں، اللہ نے دین تے اشرف المخلوقات واسطے بھیجے۔ ملک صاحب قبلہ فرمائے انہوں نے اپنے آپ نو اتنا نہ گرا، تو تا مخدوم ملائکہ ہے، تو تا مسجود ملائکہ ہے، اللہ نے تینو اشرف المخلوقات دا تاج پوائے۔ تے بات نماز دی نہیں، بات اطاعت دی ہے، غار دے بوئے دے بیٹھے مالکہ کہتے بھوکنا نہیں، میرے اولیاء دی حفاظت دا مسئلہ ہے، کتے آئی چھوڑی اس بھوکیا نہیں، اپنے مالک دی نافرمانی نہیں کی تھی، انہی اطاعت ہے نہ بھوکنا، تیری اور میری اطاعت ہے جبین نیاز جھکا کے سبحان ربی العالی دی تلاوت کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور کے لئے نمازہ پڑھیاں، اور بے نماز تنائے، ملک صاحب کہ اللہ فرمائنہ دینا، اور دیا نمازہ ہی تو اور نو مظلوم دے دروازے تے لے آئیں، اپنی بے نمازی چھپاون واسطے ہوتے تومت نہ لا، یہ منزل تے رستر ہو گئے نا، معصوم نے فرمائے اور تو اپنے سپاہیاں نو پڑھا، میں اپنے صحابہ نو پڑھا ہوا، سر جھکا کر کے آدھا کھڑے، مولا اتنا تا میں ہی جانتا، نماز تو ہوئے جڑی توڑی اطلاع جو ہوئے، کربلا تک پڑھی اس نمازہ، اور بے نماز نہ ایک غلطی آئی، غلط فہمی آئی ہورنو، کیڑی غلط فہمی، یقین ہاں ہورنو، ہو ہی نہیں سکتا مسلمان فرزند زہرا دا قتل کریں، ممکن ہی نہیں، نواز ہے پیغمبر دی گردن تے تلوار، لیکن جد آدامی دی رات پک ہو گیا اس نہیں بچتا بدرول دا پتر، ان گھوڑے دی رین دے بیٹھے نور، یہ بہادر ہے جس سمیں لرزہ دے کب کبھی، ڈٹھے ایک پاسے خیمے بے پاسے لشکر، ایک پاسے کمانڈری بے پاسے غلامی، ایک پاسے زندگی بے پاسے شہادت، ایک پاسے دنیا دیا جاگیرہ بے پاسے جنت دی جاگیر، ایک پاسے ٹھاٹھا مار دے دریا بے پاسے العطش دی صدا، لیکن اتنا فیصلہ کیتا نہیں، ادھے ذلت دی زندگی ادھے عزت دی شہادت، ادھے دنیا دیا جاگیرہ ادھے جنت دی جاگیر، اور اپنے آپ جو فیصلہ کیتا نہیں، اور کہتا ہی زندہ رہا نہیں، گھوڑا دوڑائے، فرزند زہرا دی خدمت سر جھکا کر گیا دے کھڑے مولا کوئی مجرم معافی منگنا چاہے مل سکتی ہے،
نہیں فرمایا جو تو مجرم، نہیں فرمایا تو جو میرے گھوڑے دی واقع ہاتھ پاون والا عظمت دا آو بندہ دا کر زمانے دا امام کھڑے فرمے دین ارفع راسک یا شیخ ہو قبیلے دا سردار سر چا سر جھکا کا کیا دے کھڑے مولا مجرم بڑا فرمایا جے تو مجرم بڑے تو میں نو پہچان میں حسینہ حلیم توبہ آئے مولا میں جے مجرم واسطے بھی معافی ہے فرمایا آج ہو گئے ہیں اچھا مولا وقت اجازت دیو میدان وینا شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب قبلہ فرمے دیا میری یقین آہونو ہونے تا جنت ہی مل پہنچائیں لیکن فرمے دیا نو میرے مظلوم امام دا نوا مہمان وہ میرے دس سے امام دا تازہ مہمان فرمے دیا اور آیا جو ہے شہادت دی جلدی جنت دا اتنا شوق شیخ الجامع فرمے دیا ہے اور فرزند زہرا قربانہ کوئی جنت تو گھاتے کیوں اتنی جلدی فرمے دیا روح اور جواب دے سی جلدی اس واسطے پہ کرنا مدہ خیمے جو کئی دسی پردے دار جب پچھے ہو رہا کیا جرمہ بطول دے پتر رہا کہ جواب دے سا اور کمانڈری چھوڑیے اور لشکر چھوڑیں اور جاگیرہ چھوڑیں تو اور میں صبح دی 2 رکعت نماز واسطے بستر نہ چھوڑ سکتے مثال اور نال پہلے اور والا کردار اپنا جناب عہدی سیرت پیغام دیتے کربلا لحظے جہنمی نو اور بڑا مردہ ذریعہ کردار اور پیغام دیتے کربلا ایک لحظے مجرم نو اور بڑا مردہ ذریعہ کوئی کھڑا دے قاتل بھی پیا دے جلدی مارو نماز قضا پئی ہوں دیئے ایسے نادام دوستانو سمجھا تینو کہیں آکھے تو قاتلہ والی پڑھ تو ہو پڑھ جڑی فرزند زہرا دہمی دی رات پڑھی تو ہو پڑھ جڑی اکبر دی آخری اذان دے بعد پڑھی اس تو ہو پڑھ جڑی رامین و جنگ روک کے پڑھی اس تینو قاتل دی نماز یاد شبیر دا سجدہ بھول گئے تو ہو پڑھ جڑی علی دی 11 دی رات پڑھیے تو ہو پڑھ جڑی اٹھ دی کند دے پڑھیے تو ہو پڑھ جڑی علی دیاں بازاراں دے درباراں چوتھا آقا فرمانے کربلا تو لے کے شام جتنے دکھ دے مصیبتاں میری پھوپھی نماز شابی قضا دے گی اس دین دی حفاظت کر آل محمد گھرانے دیاں 2 ہستیاں جوانی ضعیف ہویاں شریف و پہلی ہستی جڑی جوانی ضعیف ہوئی حسین دی زخمی ماں عمر 18 سال ڈر دی اسا دی دیکھتے آئی مسلح عبادت تے آویا یا دھیاں دا سہارا یا دائیاں دے آسرے دوئی ہستی جڑی جوانی ضعیف ہوئی باقر دا قیدی بابا ماں 18 سال دی عمر ضعیف پتر 24 سال دی عمر ضعیف ماں نو دربار دی پیشی مکا گئی پتر نو بازار کھا گئے پیغمبر دے بعد 2 باعزت مستورہ ہر پیغمبر دے ویڑے ایک نبی دی دی بھئی علی دی دی ایک ماں بھئی دی شریف و روندے اس واسطے ودے ہیں جڑی عزتیاں مالک ہنہ ہویاں 2 زخمی ہیں مائی زخمی دھی زخمی ارمان اس کر دے مانو گھرے مرے دے رہے دھی نو بازارے مرے دے رہے 2 ربیع الاول 11 ہجری مدینہ دا محرم 1 ہجری کربلا کیڑا ظلم ہے جڑا کربلا نہیں ہویا
لیکن شریف و فرق بڑے کربلا پتر مریندے رہے ماما ویدیاں رہیاں ارمان اس گل دے 2 ربیع الاول 11 ہجری آلے پیغمبر دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی ماں مریندی رہی ہے پتر ویدے رہے مائی زخمی دی زخمی مانو گھرج مریندے رہے دینوں بازارج مریندے رہے شریفو جنوں گھرج مریندے رہے ہوندہ بھیرا کوئی نہ ارمان اس گالے جنوں بازارج مریندے رہے وہ 18 بھیراوان دی بہن شریفو جنوں گھرج مریندے رہے ڈی رخمی آئی جدہ تیندہ رہی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پرس جنوں بازارج مریندے رہے ڈی رخمی آئی دی علی دی جدہ قیدان باغ کے ولی مکی ہوئی شام دے بازارات درباران دی علی دی مریم مداج دینو کھا گیا کوفہ شام دے بازار میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ فرمائنے انہیں 120 دن تو لے کے 400 دن دیا روایات مل دیا جو کربلا دے بعد زندہ رہی قبلہ فرمائنے انہیں آپ دسا جڑی کربلا ہوئے کہ آئی اس جو کھا زندہ رہا مکی ہوئی بازارات درباران دی جدہ نانے دی قبر تے آئیے استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمائے دے رو کے کھری آدھی آئی نانا تو پیوے میں دیا آدھی آئی نانا آج غیر محرم نہ ہوئے نا تینو تکمیل دی سند بکھائیا چوتھا کا فرمائے دے جت روے مسلمان نیزے مرے نا تادیانے مرے نا کوئی آکھیا باغی دی بہن نہ رو انا للہ